ایک چیز ہمیں بھولنی نہیں چاہیے، وہ یہ کہ the straw that broke the camel's back as far as آپ نے کیونکہ ابھی ذکر کیا نا کہ کئی لوگ تھے مشرقی پاکستان میں جو کہ میکسملسٹ پوزیشنز کے اوپر کھڑے تو تھے، لیکن وہ شاید پاکستان کی کو توڑنا نہیں چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ہم لوگ پھر بھی اکٹھے رہ جائیں ایز اے فیڈریٹنگ یونٹس کا ایک نیشن. لیکن صحیح. the straw that broke the camel's back جس سے ان کو احساس ہوا کہ نہیں، یہاں پر ان کے دلوں میں ہمارے لیے کوئی ہمدردی نہیں، کوئی نرم گوشہ نہیں. وہ رضا 1970 کا جو سائیکلون تھا نا، بھولا جس کا نام تھا، اس نے جو بربادی مشرقی پاکستان میں برپا کی اور جو مغربی پاکستان کا رسپانس تھا، اس کے بعد اس سے وہاں کے لوگوں کو، بنگالیوں کو احساس ہو گیا کہ نہیں جی، یہ ہمیں اپنے جیسا سمجھتے ہی نہیں، یہ ہمیں انسانوں کی فہرست میں گنتے ہی نہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر 3 لاکھ سے 5 لاکھ تک جو انٹرنیشنل ایسٹیمیٹس ہیں اس کے، آج بھی 3 لاکھ سے 5 لاکھ لوگ ان کی جانوں کا ضیاع ہوا، اور انگنت نقصانات ہوئے، اور ملینز جو ہیں وہ ڈسپلیس ہوئے، اور ان کی زندگیاں، ان کا گھر بار، ان کے روزگار، مطلب ان کے خاندان مٹ گئے، اور ان کی کل مٹ گئی. اور یہاں پر ویسٹ پاکستان کے، حالانکہ اس وقت ہمارے پاس امریکن ایڈ بھی تھا، یہ بھی تھا، وہ بھی تھا، لیکن there was nobody came to their rescue really, and the response was extremely poor. تو اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ that was a turning point، جو کہ اس کے بعد پھر جو پاکستان، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے جو حالات تھے اس کے بعد بگڑتے ہی چلے گئے، اور اکٹھے رہنے کا بھولا سائیکلون کے ریسپانس نے معاملہ ختم ہی کر دیا. پھر ذوالفقار علی بھٹو کی آپ نے بات کی، جی میں ابھی I was very kind of intrigued by this because there's a kind of murky role in all of this. ان کا جو کردار تھا اس سارے اس وقت کے دوران، وہ کئی دفعہ ہم نے سنا کہ جی ادھر ہم ادھر تم، جو ساری اس کے بعد کئی لوگوں نے یہ باتیں کی، جرنلسٹ نے بھی کی، تاریخ دانوں نے بھی کی. اینڈ اتنا تو مطالعہ میرا تاریخ کا نہیں ہے کہ میں آپ کو حتمی طور پہ کہہ سکوں جی میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے یہ کیا، لیکن جو مجھے اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب نے ویسٹ پاکستان میں میجورٹی سیٹس جیت کے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، مجیب الرحمان کیسے وزیر اعظم بن سکتے ہیں. اور جب یحییٰ خان نے سنا ہے، کچھ تھوڑی سی جو میں نے پڑھائی کی ہے اس میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یحییٰ خان شاید ایک وقت پہ تیار بھی ہو گئے تھے کہ چلو مجیب الرحمان کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں اور میں پریزیڈنٹ رہتا ہوں. انہوں نے کہیں جا کے یہ کہا بھی کہ مائی پرائم منسٹر شیخ مجیب الرحمان، اور شیخ مجیب الرحمان نے سنا ہے کہ ریسیپروکیٹ کر کے کہا مائی پریزیڈنٹ آغا محمد یحییٰ خان. لیکن اس کے بعد بھٹو صاحب نے بھی اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کیا، اور انہوں نے پھر یہ بات کرنی شروع کر دی کہ جی 2 پرائم منسٹرز ہونے چاہیے، ایک ویسٹ پاکستان کا پرائم منسٹر ہونا چاہیے، ایک ایسٹ پاکستان کا پرائم منسٹر ہونا چاہیے. اور پھر سنا ہے کہ انہوں نے سید مبشر حسن جو ان کے بڑے قریبی ساتھی تھے ان کو بھیجا شیخ مجیب الرحمان کے پاس، اور کچھ نیگوسیشنز بھی کی، لیکن وہ ناکام ہوئی. اور ان کی ناکامی کی وجہ یہ تو اب جو اس چیز کے اس وقت کے جو ایکسپرٹس تاریخ دان ہیں وہی فیصلہ کریں گے کہ اس وقت پھر جو ناکامی ہوئی اس کا ذمہ دار کون تھا. جی بہت ہی اہم نکتے ہیں یہ سائیکلون والا جو معاملہ تھا. نومبر 1970 میں بھولا سائیکلون آیا، ناظرین آپ کی اطلاع کے لیے. اور اس کے بعد جو آپ نے یہ ٹرانسفر آف پاور کا، بھٹو صاحب کے رول کا دیکھیے، وہ اس میں میری رائے تو یہ ہے کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں، بھٹو بھی ایک پولیٹیشین تھے اور اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن الٹیمیٹلی یہ ذمہ داری تو جنرل یحییٰ خان اور ان کے ساتھ جو جنرلز تھی، جو ملک کی ساری طاقت ان کے ہاتھ میں تھی، اتنے وہ بھولے تھے کہ ان کو ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ سگا بڑھا کے اپنے حق میں کرا تھا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں جو ہوا، جب یہ قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا گیا، یہ بھولا سائیکلون ہوا، اس کے بعد وہاں پہ انسرجنسی جو سٹارٹ ہوتی ہے،
لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں مجیب کی پارٹی ارلی 71 میں فروری مارچ کے لگ بھگ جو ہے وہاں پہ پوری جسے کہتے ہیں اپرائزنگ ہوتی ہے. جی تو اس وقت جگنو میرے خیال سے ویسٹ پاکستان کے سیاستدانوں کو اور پولیٹیکل کلاس کو ساتھ دینا چاہیے تھا اپنے مشرقی پاکستانی جو بہن بھائی ہیں. وہ ایک میرے خیال سے ایک اور ڈارک ایپیسوڈ ہے. ہم نے یہ تو بات کہی کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری یا بیوروکریسی جو کر رہے تھے, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے پالیٹیشینز جو تھے یہاں ویسٹ پاکستان میں وہ بھی رضا بالکل تمام رولنگ ایلیٹس, اس میں صرف سیاستدانوں کو کیوں آپ گنتے ہیں؟ ہاں جی تمام مغربی پاکستان کی رولنگ ایلیٹس انکلوڈنگ جو اس وقت کے بڑے اخبارات تھے, پروگریسو پیپرز لمیٹڈ, پاکستان ٹائمز تو چھن چکا تھا روشن جی خیال آزاد سوچنے والوں کے ہاتھوں سے, اور وہ بالکل ہی ایک اسٹیٹ کا ماؤتھ پیس بن کے رہ گیا تھا. لیکن نوائے وقت جو کہ بہت بڑا اخبار تھا اس وقت, اور جو مجید نظامی صاحب مرحوم جو کہ کہا کرتے تھے کہ نہیں جی اب کل جا کے اور لال قلعے پہ پاکستان کا جھنڈا لہرانے پہنچ رہے ہیں, ہم ٹینک کے اوپر پہنچ رہے ہیں جی وہاں پر, یہ ساری انہوں نے یہ ایک پوری میڈیا لیڈ بائی نوائے وقت ایٹ دیٹ ٹائم, اور جو ساری رولنگ ایلیٹس تھیں وہ بھی, اور اس کے اندر سارے ویسٹ پاکستانی بیوروکریٹس بھی شامل تھے, ویسٹ پاکستانی بزنس ایلیٹس بھی شامل تھیں, ویسٹ پاکستانی پولیٹیشینز بھی شامل تھے. اور انہوں نے یہی, اور اس وقت کئی لوگ کہا کرتے تھے کہ نہیں دے آر اے ڈریگ آن اس, ایسٹ پاکستان از اے ڈریگ آن ویسٹ پاکستان, جاتے ہیں تو جائیں, یہ بھی کچھ لوگ کہا کرتے تھے. لیکن زیادہ تر جو ماحول تھا, میں اس وقت بچہ تھی, مجھے جو محسوس ہوتا تھا زیادہ تر تو یہ ماحول تھا کہ نہیں جی آج کل بس جیت گئے, آج کل میں ختم ہو گیا معاملہ, دیکھیے گا فتح ہماری ہے, یہ ہے. ایک دن پتا چلا کہ مجھے وہ دن یاد ہے, میری والدہ رو رہی تھی, میں ہمارا جو لیونگ روم تھا وہاں میں گئی, میں نے دیکھا کہ میرے والد, میری والدہ, کچھ ہمارے رشتہ دار تھے, کچھ ایک دو دوست تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور میں پریشان ہو گئی کہ میری والدہ کیوں رو رہی ہیں. میں باہر نکلی تو میں نے کسی سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہیں, تو کہا کہ آپ کو نہیں پتا ہم لوگ جنگ ہار گئے, اور ہم لوگ اس وقت اپنے فارم پہ تھے کیونکہ جنگ کا زمانہ تھا, تو ہمیں بچوں کو سب پروٹیکٹ کر کے شہروں سے دور لے آئے ہوئے تھے ماں باپ. لیکن یہ تو وی لیو ان اے فولز پیراڈائز رضا, اور اس ملک میں ہماری یہ خاصیت بن چکی ہے کہ ہم ایک جھوٹ کی دنیا بنا کے اس میں رہتے ہیں, اور جب تک اب حالات بالکل آ کے سر پہ کھڑے نہیں ہو جاتے تب تک کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کتنا پانی گزر چکا ہے. اب جو بالکل سرچ لائٹ لانچ ہوا رضا مارچ میں, جس نے ایکچولی, اور جب یہ کہنا یہاں ضروری ہے کہ جب پروٹیسٹ شروع ہوئی ایسٹ پاکستان میں تو ان کی طرف سے بھی زیادتیاں ہوئیں, انہوں نے بھی وہاں پر ویسٹ پاکستانیوں کو مارا اور ان کے ساتھ بھی وائلنس پرپٹریٹ کیا, لیکن وہ ایک چھوٹی سی محدود لیول پہ تھا. لیکن جب آپریشن سرچ لائٹ لانچ ہوا 25 مارچ 1971 کو, تو پھر وہاں پر تو فل فلیج جینوسائڈ شروع ہو گئی. وہاں پر تو جو پھر پوری پاکستان کی جو آرمی کی فورس تھی, اس نے وہاں پر پاکستان ملٹری کی جو فورس تھی, وہ انہوں نے ایسٹ پاکستانیوں کے اوپر پورا بھرپور حملہ کیا, سول سوسائٹی پہ حملہ کیا, اساتذہ پہ حملہ کیا, بالکل نہتی عورتوں پہ حملہ کیا, اور جو عورتوں کی بے حرمتی اور بے عزتی وہاں پر ہوئی, اور جس طرح وہ لوٹی پٹی, بیکاز ویمن آر دی ایزیسٹ ٹارگیٹ ان اے وار رضا. اور یہ نہایت میں سمجھتی ہوں کہ اٹس اے ویری ویری کنڈیمنیبل ٹیررسٹ ٹیکٹک کہ عورتوں کے اوپر ظلم ڈھا کے اور سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی مردانگی شو کی اور ہم لوگ جیت کے قریب آ گئے اور ہم نے ان کو سبڈیو کر لیا. The mass rapes of Bengali women, I mean, those were genocidal attacks, and it has been documented in world history.